بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک سال سخت قحط پڑا تو امیر المومنین نے مصر کے گورنر کو فرمان بھیجا۔ اس میں لکھا، جب تم اور تمہارے ملک والے سیر ہو جائیں تو تمہیں کچھ پرواہ نہیں کہ میں اور میرے ملک والے ہلاک ہو جائیں، ہماری فریاد رسی کرو، مدد کو پہنچو۔ مصر کے گورنر نے جواباً عرض کی، فریاد پوری کرنے والا آپ کے پاس آ رہا ہے، انتظار کیجیے۔ میں نے آپ کی بارگاہ میں ایک ایسا کارواں روانہ کیا ہے جس کا پہلا حصہ آپ کے پاس پہنچے گا تو آخری حصہ میرے پاس سے روانہ ہو رہا ہوگا۔ چنانچہ مصر کے گورنر نے جو قافلہ روانہ کیا، اس کا پہلا اونٹ مدینہ طیبہ میں جبکہ آخری مصر میں تھا اور تمام اونٹوں پر اناج لدا ہوا تھا۔ امیر المومنین نے وہ تمام اونٹ تقسیم فرما دیے۔ ناظرین، عزت و شرافت، سخاوت و شجاعت، ذہانت و فطانت اور ہمدردی جیسے اوصاف اور صلاحیتوں سے مالا مال یہ عظیم ہستی فاتح مصر حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ نہایت ہی ایمان افروز ہے، ایک بار ضرور سنیے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کے دل میں مسلمانوں سے سخت دشمنی تھی۔ بدر، احد اور خندق کی جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد تو آپ کے یہ جذبات تھے کہ اگر پورا قبیلہ قریش اسلام لے آئے تو میں پھر بھی اسلام نہیں لاؤں گا۔ پھر آپ نے اپنے ہم خیال لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے اپنی رائے رکھی کہ ہم حبشہ چلے جاتے ہیں اور وہیں رہتے ہیں۔ اس رائے کو پسند کیا گیا، چنانچہ انہوں نے حبشہ کے بادشاہ کے لیے تحفے تحائف جمع کر کے آپ کے حوالے کر دیے۔ یوں آپ حبشہ چلے آئے۔ ایک روایت کے مطابق قریش نے حبشہ سے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے جن سفیروں کو روانہ کیا ان میں آپ بھی شامل تھے، جبکہ ناظرین ایک اور روایت کے مطابق وہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ خود اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حبشہ پہنچ کر اقامت گزین ہو گئے، ایک روز ہم نے وہاں عمرو بن امیہ الزمری کو دیکھا۔ معلوم ہوا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نجاشی کے نام لے کر آیا ہے۔ اس خط میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو حضرت جعفر اور ان کے مسلمان رفقا کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی تھی۔ عمرو بن امیہ الزمری وہ مکتوب گرامی لے کر نجاشی کی ملاقات کے لیے گیا۔ کچھ دیر بعد وہاں ٹھہرا، پھر واپس چلا گیا۔ میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ عمرو بن امیہ الزمری یہاں آیا ہوا ہے، اگر میں نجاشی کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کروں کہ وہ عمرو کو ہمارے حوالے کر دے اور وہ ہماری اس درخواست کو منظور کرے تو پھر ہم عمرو کی گردن اڑا دیں گے، ہمارے سارے قریشی بھائی خوش ہو جائیں گے اور ہماری اس خدمت کے عوض ہماری غیر حاضری کو محسوس نہیں کریں گے۔ سب نے میری اس رائے کی تائید کی، چنانچہ میں نجاشی کے پاس پہنچا۔ حسب معمول میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے کہا، اے میرے مخلص دوست، مرحبا، خوش آمدید، کیا اپنے ملک سے میرے لیے کوئی تحفہ بھی لائے ہو؟ میں نے جواب دیا، اے حبشہ کے بادشاہ، میں تمہارے لیے بہترین قسم کی چمڑے کی مصنوعات لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ وہ سارے تحائف میں نے اس کی خدمت میں پیش کر دیے۔ میں نے جب محسوس کیا کہ بادشاہ ان قیمتی تحائف سے بہت خوش ہو گیا ہے تو موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں نے کہا، اے بادشاہ، میں نے ایک آدمی دیکھا ہے جو ابھی ابھی آپ کے دربار سے باہر نکلا ہے۔ یہ ہمارے دشمن کا قاصد ہے جس نے ہمیں بہت صدمے پہنچائے ہیں۔ اس قاصد کو میرے حوالے کر دو، میں اسے قتل کر کے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر نجاشی کا چہرہ غضبناک ہو گیا اور اس نے ایک زوردار تماچا میری ناک پر مارا جس سے میری ناک سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ مجھے اس وقت اتنی شرمندگی ہوئی کہ میرے دل نے چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں گھس جاؤں۔ میں نے بادشاہ سے معافی مانگی۔ نجاشی نے کہا، عمرو، تم اس ہستی کے قاصد کو حوالے کرنے کی بات کرتے ہو جس کے پاس ناموس اکبر یعنی حضرت جبریل آتے ہیں، وہ فرشتہ جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس بھی آتا تھا۔ میں نے کہا، بادشاہ، کہ آپ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں؟ اس نے کہا، جی بالکل، میں گواہی دیتا ہوں۔
اور تم بھی میری بات مانو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ خدا کی قسم وہ حق پر ہیں اور وہ ایک دن اپنے سب دشمنوں پر غالب آئیں گے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں اس جملے سے میری دل کی کایا پلٹ گئی اور میں نے نجاشی کے آگے ہاتھ بڑھایا اور کہا میری بھی بیعت لے لیجئے، میں بھی ان پر ایمان لاتا ہوں۔ میں نے تابعی حضرت نجاشی بادشاہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ نجاشی نے میرے کپڑے جو خون سے بھر چکے تھے وہ خود بدلوائے اور اعلیٰ پوشاک پہنائی۔ میں جب واپس دوستوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ نجاشی نے آپ کی درخواست کا کیا کیا؟ میں نے کہا پہلی ہی ملاقات میں نجاشی سے میں نے ایسی بات کرنا بہتر نہیں سمجھا، اگلی ملاقات میں کہوں گا۔ یہ کہہ کر میں چپکے سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کشتی پر سوار ہو کر یمن پہنچا، وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں حداد کے مقام پر میری ملاقات حضرت خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ سے ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم اب کفر سے اکتا چکے ہیں اور مکہ میں کوئی نامور بندہ اب باقی بھی نہیں رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ہم اسلام قبول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ ہرا کے مقام پر پہنچ کر ہم نے اونٹنیاں باندھیں، نہا دھو اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد نبوی میں پہنچے۔ عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر بے حد مسرور ہوئے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ناظرین، یہ تاریخ اسلام کا منفرد واقعہ ہے کہ کوئی شخص تابعی کے ہاتھ پر ایمان لائے اور بعد میں مرتبہ صحابیت سے مشرف بھی ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو۔ اس قسم کی اسلامی تاریخ کی ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور جاننے کے لیے نئے دوستوں سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک ہماری تمام ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔